تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ناگزیر تھا کہ جب ایک معاشرے کے اندر، ایک شہر کے اندر، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر بھی اگر کئی لوگ رہ رہے ہیں، ان کی سوچ ایک نہیں ہے، ان کی فکر ایک نہیں ہے، ان کا زاویہ خیال ایک نہیں ہے، ان کا بات کرنے کا انداز ایک نہیں ہے، اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت سب کے اندر برابر نہیں ہے، بلکہ وہ سب مختلف ہیں، تو جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ جب خیالات نہیں مل رہے، جب زاویہ فکر کے اندر 180 ڈگری کا اختلاف ہے، ایک ادھر کی بات سوچ رہا ہے، دوسرا بالکل ادھر کی بات سوچ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ ناگزیر تھا کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو، آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، اور دوسرے کے خیالات سے ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کی بات کو قبول نہ کرے۔ چنانچہ آج یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر ہے، ہر شہر کے اندر ہے، ہر گھر کے اندر ہے، حتیٰ کہ دو بھائی بھی سگے ہوتے ہیں جو ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، لیکن ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، ایک اور طرح سوچ رہا ہے، دوسرا کسی اور انداز فکر کا حامل ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب انسان کہیں رہے تو سب کی سوچ یکساں ہو جائے، سب وہی کرنے لگے جو ایک انسان چاہتا ہے، یا سب وہی سوچنے لگے جو ایک شخص کی خواہش ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ جب سے یہ دنیا بنی ہے کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ ایسے ہوگا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ طبیعتوں کے اندر یہ اختلاف موجود رہے گا، سوچوں کے اندر، خیالات کے اندر یہ ہم آہنگی نہیں ہوگی، بلکہ مختلف الخیال لوگ ہوں گے۔ تو اب مختلف الخیال لوگ ہیں، لیکن رہنا کہاں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک الگ سے دنیا بسا لے، اپنے ہم خیال لوگ اکٹھے کر لے، وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرے، ان کے ساتھ ہی اپنی گزر بسر کرے؟ یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ انسان کو ہم خیال مل جائیں، کبھی نہیں ہوا، کسی کو نہیں ملے تو ہمیں بھی نہیں ملیں گے۔ تو پھر ہمیں انہی مختلف الخیال لوگوں کے اندر رہنا ہے، انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، جیسے وہ لوگ ہمارے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر مجھے آپ کی سوچ سے اتفاق نہیں ہے تو یہ بھی تو ضروری نہیں کہ آپ کو بھی میری سوچ سے اتفاق ہو، آپ کو بھی میری سوچ سے اتفاق نہیں ہے۔ تو جیسے میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں، آپ مجھے برداشت کر لیجیے، یہی اس کا اصول ہے، اور ہمیشہ سے اسی پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔